اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ میری پردہ نشین عزت مآب ماؤں، بہنوں اور بچیوں، ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں، اس میں سے ایک بہت ہی اہم خرابی یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد عورتیں عام طور پر شروع میں تو بہت زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہتی ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، بچے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اور شوہر کی بھی عمر جب بڑھتی ہے، شوہر 50 کا ہو جائے، 55 کا ہو جائے اور عورت جو ہے وہ 40-45 کی ہو جائے، تو پھر عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناقدری کرنے لگتی ہے، اور جو حیثیت پہلے وہ شروع میں دیتی تھی کہ بھائی آپ ہی میرے سرتاج ہیں اور آپ ہی میرے فلاں ہیں اور فلاں ہیں، جن محبتوں کا اظہار وہ شروع میں کرتی تھی، اب اسی شوہر سے وہ اپنی گویا کہ نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، چونکہ مسجد میں ہر طرح سے لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل رکھتے ہیں۔ آج ہی ایک صاحب جمشید پور کے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ان کی عمر تقریباً 65 سال کی ہے اور ان کی خاتون بیوی یقیناً 50-55 کی ہوں گی، تو انہوں نے بتایا کہ اب یہ حال ہو گیا ہے ہماری اہلیہ کا کہ میں کما کے جاتا ہوں، بازار میں محنت کرتا ہوں ابھی بھی، لیکن ان کی کوئی توجہ میرے اوپر اب نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بس بچے میرے لیے کافی ہیں، اب بچے بڑے ہو گئے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور کوئی خیال نہیں، نہ ان کی خاطرداری کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ یعنی ان کا خیال رکھنا ہے، نہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے۔ تو یہ چیز عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز میں یا بقرعید کی نماز میں تشریف لے گئے۔ اس وقت عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں، تو جب آپ عورتوں کے مجمع سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، یعنی جہنم میں جو اکثر لوگ جانے والے ہیں وہ عورتیں ہیں، عورتیں زیادہ ہیں جہنم میں جانے والی۔ تو صحابیات نے فوراً پوچھا وَبِمَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ تم بہت زیادہ بد دعا دیتی ہو، لعنت ملامت کرتی ہو، گھر میں بچے کو بد دعا دے دی، شوہر کو دے دی، تم پر پھٹکار ہو، تم پر اللہ کی مار ہو، اس طرح کے کلمات جو نہیں کہنے چاہیے، اور تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو، ناقدری کرتی ہو۔ شوہر بہت کچھ کر دے، ایک مرتبہ اگر کوئی تمہاری خواہش نہ پوری کر سکے، فوراً خاتون کہہ دے گی تم سے تو ہم نے زندگی میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، تم سے زیادہ تو کوئی برا آدمی ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے جہنم میں جانے کی۔ اور ایک حدیث میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا مرد اللہ کے تقوی کے بعد کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جتنا کہ نیک بیوی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ نیک بیوی کون ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہم نیک ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں تو ہم نیک ہیں، ہم چاشت اور اشراق پڑھتے ہیں تو ہم نیک ہیں، ہم اتنا وظیفہ کرتے ہیں تو ہم نیک ہیں۔ ایسی کوئی بھی بات اس حدیث میں نہیں بیان کی گئی۔ یقیناً یہ ساری باتیں، عبادتیں اچھی چیز ہیں، لیکن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان امرها اطاعته، سب سے پہلی علامت جو نیک بیوی ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اگر کسی چیز کا حکم دے اس کو تو فوراً اس کی بات مانے، اس کے حکم کو بجا لائے، اور وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر وہ اس کی طرف دیکھے، گھر میں داخل ہوا، بیوی پر نظر پڑی، تو وہ ایسا رویہ اس کے سامنے پیش کرے کہ شوہر کو خوش کر دے،
سلام کرے، مسکرا کر ملاقات کرے، استقبال کرے۔ میری عزیز بہنوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر الیہا سرته، کہ ایک ایمان والا مرد اللہ کے تقوی کے بعد کسی دوسری چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتا جتنا کہ نیک بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور نیک بیوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیک بیوی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ان امرها اطاعته، کہ اگر شوہر اس کو کسی بات کا حکم کرے، یعنی کسی جائز بات کا حکم کرے، تو اس کو وہ پورا کرے، اس کے آرڈر کو پورا کرے، اس کے فرمان کو پورا کرے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور جب وہ اس کی طرف دیکھے، گھر میں داخل ہو، ملاقات ہو، تو ایسا رویہ اپنائے بیوی، اس کا اس طریقے سے استقبال کرے کہ اس کو خوش کر دے، اس کو راحت ملے، اس کو سکون ملے۔ یہ ادب ہے، حدیث میں یہ ادب بتایا گیا ہے۔ اگر شوہر باہر ظاہر ہے کہ کام سے گیا ہے، کمائی کے لیے گیا ہے، بہت سارے بازار میں ٹینشن ہوتے ہیں، تجارت کی الجھنیں ہوتی ہیں، ملازمت کی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہاں وہ باس کی سن کے آ رہا ہے، اور گھر میں آتے ساتھ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ آپ تو ایسے ہی دیر سے آتے ہیں، اور گھر میں آلو پیاز تو ہے ہی نہیں، گھر میں آپ تو بچوں کا خیال کرتے ہی نہیں، اتنے دن سے بولنے ڈریس لا کے دیجیے، آپ ڈریس ہی لا کے نہیں دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی بات جو جائز بھی ہے آتے ساتھ آپ نہ کہیں، بلکہ ان کو پہلے آپ بٹھائیں، بھائی کیا آپ پانی پئیں گے، چائے پئیں گے، اس کا آپ استقبال کریں تاکہ اس کو راحت ملے۔ پھر آپ اطمینان سے جو بات کہنی ہے اچھے اور خوشگوار ماحول میں کہیں اس سے، تو ظاہر ہے کہ وہ بات سنی بھی جائے گی۔ تو اس میں اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، بہت ہی عبرت انگیز واقعہ ہے۔ ایک صحابیہ تھیں، ان کے بچے کی طبیعت خراب تھی، تو صبح جب شوہر گھر سے نکلنے لگے تو بچے کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، اور شوہر ظاہر ہے کہ اپنے کام سے نکل گئے، اور جو بھی دوا وغیرہ کا انتظام تھا انہوں نے کر دیا تھا، اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو جب وہ گھر میں تشریف لائے عام دنوں کی طرح، تو اس وقت فوراً ان کی اس بیوی نے، صحابیہ نے، کوئی بھی بات نہیں بتائی، حالانکہ انہوں نے فوراً آتے ساتھ پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو آرام ہو گیا ہے، اور اس کو ایک چادر اڑا دی تھی اور سلا دیا تھا۔ سلا کیا دیا تھا؟ اس کی تو وفات ہو گئی تھی۔ تو جب یہ کہا تو انہوں نے کوئی اور بات پوچھی بھی نہیں، اور اس لیے کہ شوہر کو اچانک شوق نہ لگ جائے، اس کو اچانک حادثے کا غم نہ لگ جائے، اس نے رات بھر اس کو نہیں بتایا، بلکہ رات ایسی گزاری جیسے عام دنوں میں گزاری جاتی ہے، ایک ساتھ ان کے ساتھ لیٹیں اور رات گزاری، اور صبح ان کو بہت ہی سلیقے سے، بہت ہی حکمت کے ساتھ ان سے یہ خبر دی، اور اس سوالیہ انداز میں خبر دی کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہو، پیسے یا کوئی بھی چیز، اور وہ آ کر آپ سے کہنے لگے کہ میری امانت مجھ کو واپس کر دو، تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کی امانت اس کو واپس کر دوں گا، بھائی اس کی چیز ہے، میں اس کو واپس کر دوں گا۔ تو کہنے لگیں کہ جو اولاد، جو بچہ ہمارا تھا وہ اللہ کی امانت تھا ہمارے پاس، اللہ نے وہ ہمیں امانت کے طور پر دیا تھا، اور اللہ نے اپنی امانت کو کل رات میں اپنے پاس واپس لے لیا ہے، مانگ لیا ہے۔ تو خبر دی انہوں نے، ان کو ظاہر ہے کہ غم تو ہوا شوہر کو، لیکن ویسا غم نہیں ہوا کہ اگر وہ اچانک بتا دیتی تو ظاہر ہے کہ ان کو شوق لگ سکتا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ بعض دفعہ ایسے حادثات میں آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ادب ہے کہ ان نظر الیہا سرتہ، جب بھی شوہر گھر میں داخل ہو، آئے اور نظر سے نظر ملے، تو بیوی ایسا رویہ اختیار کرے کہ شوہر کو راحت ملے گھر میں۔ باہر میں تو بیچارہ جو بھی ہے، لوگوں سے بہت سارے معاملات ہیں، گھر میں آ کر بیوی اللہ نے بنائی اسی لیے کہ سکون ملے، اس کو راحت ملے۔ تو دوسری بات آپ نے یہ بتائی۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ،
اگر شوہر اپنی بیوی پر قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے کہ تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے یا تم کو فلاں کام کرنا ہے، میں تم کو قسم دے رہا ہوں، بہت تاکید کے ساتھ کوئی بات کہہ دے، میری عزت کی لاج کی بات ہے، دیکھو تم کو ایسا کرنا ہے. اور کبھی ایسی بھی بات ہو سکتی ہے جو جائز ہو لیکن شوہر کو ناپسند ہو. مثال کے طور پر بیوی اپنے کزن سے، چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، خلیرے بھائی سے بات کرتی ہے، اور بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ ہنس رہی ہے، بے تکلف ہو رہی ہے، یا بسا اوقات اس کے واٹس ایپ پہ اس سے چیٹنگ ہے اور شوہر نے دیکھا تو شوہر کو کچھ خطرہ گزرا، شوہر کو شک ہوا کہ بھائی اتنی بے تکلف کیوں ہے اپنے چچیرے بھائی سے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. تو اب شوہر یہ کہے کہ بھائی میں آئندہ سے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے چچیرے بھائی سے کال پر بات کر رہی ہو یا اس پر تم نے چیٹنگ کی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں. تو بیوی کا یہ فریضہ ہے اور نیک ہونے کی یہ علامت ہے کہ فوراً وہ کہہ دے کہ بھائی آپ جو کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، میں آئندہ سے نہیں کروں گی، جو آپ کی مرضی ہے بھائی، آپ کو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے میں نہیں کروں گی. یہ ہے نیک بیوی کی علامت. میری بہنوں، کتنے گھر ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ جو صرف اس وجہ سے اجڑ جاتے ہیں کہ بیوی اس قسم کی باتوں میں شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ تو شکی ہیں، آپ تو ایسے میں بات کروں گی، آپ کیا کر لیجیے گا، میرے باپ کی بہت حیثیت ہے، بہت پاور ہے، بہت پہنچ ہے، کیس کر دیں گے آپ کے اوپر. ایسی باتیں کرتی ہیں، نتیجے میں شوہر کا دل اکھڑ جاتا ہے، وہ میکے تیش میں چلی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد میکے والے خلا لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور زندگی بھر وہ بچی پھر بیٹھ کر روتی ہے اپنے میکے میں. یہ حادثات ہوتے ہیں. تو شوہر جو بات کہے اس کی بات کی لاج رکھے. اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، کہ اگر شوہر جب گھر سے باہر ہو، کمانے گیا ہو یا سفر پہ گیا ہو، تو بیوی کیا کرے؟ نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی عزت میں اس کی خیر خواہی کرے. یعنی شوہر بیوی جب اس کی ہے تو اس کی عزت شوہر کی عزت ہے، اپنی عزت کی وہ حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے. گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے غائب آنے میں کسی کو داخل نہ ہونے دے. کوئی اگر آئے بھی اگر پوچھنے کے لیے تو ایسی آواز میں کہے کہ بھائی ابھی نہیں ہے، بعد میں آئیے گا، سخت لہجے میں کہے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ عورت ٹھیک ہے، یہ عورت کیریکٹر کی اچھی ہے. وہاں پر آواز نرم کر کے آدمی نہ بولے. تو جب شوہر گھر پہ نہ ہو تو شوہر کی خیر خواہی کرے، کس چیز میں؟ اپنی عزت اور آبرو کو بچائے، اس کی حفاظت کرے کہ بھائی یہ اس کی امانت ہے. اور وَمَالِهِ، جو مال شوہر کا گھر میں ہے اس کی بھی حفاظت کرے، بلا ضرورت اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ شوہر گیا ہے اور یہ مارکیٹ نکل گئی، ٹاٹا چلی گئی، اور صاحب شوہر کا ATM بھی اپنے پاس ہے، اب 10,000 کی مارکیٹنگ کر کے چلی آئیں. اب شوہر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے کیسے خرچ ہو گئے؟ آپ تو ایسے ہی کنجوس ہیں، آپ تو خرچ نہیں کرتے ہیں، کیا ہو گیا 10,000 کا خرچہ ہے؟ اور لوگوں کا شوہر تو 20,000 کی مارکیٹنگ کراتا ہے، آپ تو ایسے ہی ہیں. اب لڑنا ہی ان سے. تو بغیر اجازت کے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، خرچ نہ کرے. اور اسی طریقے سے اس کے جو بچے جو اس کے پاس امانت ہیں ان کی بھی حفاظت کرے. بچوں کی حفاظت کیا ہے؟ شوہر نہیں ہے تو بھائی بچوں کو وقت پر کھانا کھلانا، اس کا خیال رکھنا، جس طریقے سے کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کی نگرانی رکھنا. نماز وقت پر گیا کہ نہیں، بیٹی ہے تو نماز اس نے پڑھی کہ نہیں، اسی طریقے سے وہ کوئی موبائل پر غلط چیز تو نہیں دیکھ رہی ہے، کسی نامحرم لڑکے سے وہ کانٹیکٹ میں تو نہیں ہے. یہ سب گھر میں ماں کی ذمہ داری ہے، باپ تو ہر وقت گھر میں نہیں ہے. اولاد کی دینی تربیت اور اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی آپ CCTV کیمرہ گھر میں نہیں لگا سکتی ہیں، آپ خود اپنی بچی کی نگرانی خود کر سکتی ہیں. اور ایک اہم بات کہہ کر میں ختم کروں گا کہ ہر وقت آپ سخت لہجے میں بھی بچوں کے ساتھ ٹریٹ نہ کریں. ہرگز. باپ ہے بیٹے کو دوست بنائے. جب بیٹا 15 سال کا ہو جائے، بلکہ 12-13 سال میں آج کل بچے بالغ ہو جا رہے ہیں، تو ان کو دوست بنائے. ماں اپنی بیٹی کو اپنی سہیلی کی طرح بنا لے، اور جو بھی باتیں ہیں نا اس سے مشورہ کیا کرے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ اس کے راز کو، جب وہ سہیلی بن جائے گی تو وہ اپنی باتیں شیئر کرے گی. بیٹی کس سے دوستی ہے، تمہاری زندگی میں
کون ہے، تم کو یعنی اگر بچی بہت بڑی ہو گئی ہے تو یہ بھی ماں پوچھ سکتی ہے تنہائی میں کہ تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو. اگر تم کہتی ہو کسی کو تو ہم لوگ مشورہ کریں گے، اس پر غور کریں گے. ظاہر ہے کہ بیٹی حیا کی وجہ سے نہیں بولے گی، لیکن آج کل کی بچیاں بعض ایسی ہیں کہ جو اپنی کوئی اگر پسند رکھتی ہیں تو وہ بول بھی سکتی ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ ان سے دوستی کر لیں گی تو وہ بچیاں نہیں بگڑیں گی. اور اگر آپ یہ باتیں نہیں پوچھیں گی تو اس کی سہیلی وہ بات پوچھے گی اور اس کا دوست وہ بات پوچھے گا، اور نتیجے میں ان بچیوں کا اور بچوں کا کیریکٹر خراب ہو سکتا ہے. پھر نہ جانے وہ کیا کیا چیزیں اس کو سمجھنے میں اور اس چیز کو پر غور کرنے میں، وہ موبائل کے اندر اور غلط صحبت میں وہ بہت دور وہ بچے نکل سکتے ہیں، ان کا کیریکٹر خراب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ